السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر قائم اور دائم رہے، آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی پرکاش نے انڈیا سے شیئر کی ہے۔ پرکاش کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں وہ جو واقعہ پیش آیا تھا، جو کہ ایک نل میں سے ایک چڑیل کا بسیرا تھا ایک نلکے میں، اس کے بعد ہم لوگوں کے گاؤں میں بہت سی ہیپننگز ہونی شروع ہو گئی۔ آپ یہ مانیں کہ اس کے بعد ہم لوگوں کے گاؤں میں جیسے جنات کا بسیرا ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ ہم لوگوں کا ایک محلے دار تھا، محلے والا، یعنی کہ چول میں رہتا تھا۔ تو پرکاش کہتے ہیں وہ اپنی ممی کے ساتھ چھت پر بیٹھا ہوا تھا، سردیوں کی دھوپ میں بیٹھا مالٹے کھا رہا تھا۔ اس کی ممی کسی کام کے سلسلے میں نیچے گئیں اور وہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اوپر آ گئی۔ اب وہ کہتا ہے کہ میری ممی آ کر میرے پاس بیٹھی ہیں، میری ممی ایک دم سے مالٹے چھیلے بنا کھانے لگ گئی ہیں۔ یہ ساری سچویشن دیکھ کر اس قدر حیران ہوا اور کہنے لگا، ممی آپ کے کس طریقے سے مالٹے کھا رہی ہیں؟ مالٹے کا جو اوپر چھلکا ہوتا ہے تو کافی کڑوا ہوتا ہے، آپ کیسے کھا رہی ہیں اس کو؟ خیر ممی میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی اور مالٹے کھائی جا رہی ہے۔ دیکھتے دیکھتے انہوں نے 20 سے 25 مالٹے اس طرح کھائے جیسے ہم روٹی کو ایک لقمے میں لے کر کھاتے ہیں۔ اب یہ میں دیکھ رہا ہوں اور اچانک سے ممی اٹھی ہیں اور اٹھ کر ہم لوگوں کی چھت کی دوسری سائڈ پر گئی ہیں۔ میں پہلے بہت زیادہ حیران تھا کہ وہ کر کیا رہی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تو میں دیکھتا ہوں کہ ممی سیڑھیوں سے اوپر آ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ ممی آپ تو ادھر چھت کی دوسری سائڈ پر گئی تھیں، آپ نیچے کب گئی ہیں؟ حالانکہ میں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس جگہ کو نوٹس کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ ممی میرے سامنے نیچے نہیں گئی تھیں، مجھے اس چیز کا پورا یقین تھا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تو ممی کہتی ہیں کہ بیٹا میں تو نیچے گئی تھی اور تمہارے ڈیڈی کو کچھ بنا کر دینے کے لیے، میں تو اب اوپر آئی ہوں۔ تو پرکاش کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے سارا واقعہ اپنی ممی کو بتایا اور کہا کہ اس سائڈ پر کوئی عورت گئی ہے۔ اب وہ اس سائڈ پر گئے اور انہوں نے اس سائڈ پر دیکھا تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا۔ سارے بہت زیادہ پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے گھر میں کسی تانترک کو بلایا، اور وہ تانترک جب آیا تو انہوں نے جا کر یہ بتایا کہ ادھر تو ایک بدروح کا بسیرا ہے جو کہ آپ کے گھر میں ہی رہتی ہے۔ ایک دفعہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں چھت پہ دھوپ میں بیٹھا پڑھ رہا تھا تو اچانک سے میں کیا دیکھتا ہوں، میری چھوٹی بہن اسی سائڈ سے اوپر آئی ہے جس سائڈ پہ میں نے اس عورت کو اپنی ممی کے روپ میں دیکھا تھا، اور وہ میرے پاس آ کر بیٹھی ہے اور مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آؤ چلو میں تمہیں چھت پر ادھر کوئی چیز دکھاتی ہوں۔ اب میں فوراً اپنی بہن کے ساتھ اٹھا اور میں فوراً اس چیز کو بھول چکا تھا جو پہلا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ میری بہن مجھے ادھر اپنے ساتھ چھت کی دوسری سائڈ پر لے کر جاتی ہے تو ادھر ایک چھت پر سٹور بنا ہوا ہے ہم لوگوں کا، اور اس سٹور میں جا کر میری بہن نے دروازہ بند کر لیا۔ میں دروازے کو مسلسل نوک کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ راگنی دروازہ کھولو، لیکن اس کی سسٹر راگنی دروازہ نہیں کھول رہی تھی، اور وہ نیچے چلا گیا اور کہنے لگا کہ ممی راگنی مجھے تنگ کر رہی ہے اور کب سے دروازے کو لاک لگا کر سٹور کے بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ تو ممی نے کہا کہ راگنی تو کافی دیر سے اپنے روم میں سو رہی ہے، یقیناً تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس طرح کے واقعات ان کے گھر میں جب پیش آنے لگے تو اس تانترک بابا نے کہا کہ آپ کے سٹور میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ کئی زمانوں سے ادھر ہی رہتی ہے، آپ کے آنے سے کئی عرصہ پہلے ادھر ایک درخت تھا اور اس درخت کے اوپر ہی اس کا بسیرا تھا۔ زیادہ تر چیزوں کا درخت کے اوپر بسیرا ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی گھر بنا رہا ہوتا ہے تو ہم اوبیسلی اس چیزوں کو کاٹ دیتے ہیں جو کہ ہم لوگوں کی نظر میں غیر ضروری ہوتی ہیں، لیکن ان کے اوپر بہت سی چیزوں کا بسیرا ہوتا ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد پرکاش کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے چول میں کافی لوگ اس چیز کی گواہی دے چکے ہیں کہ ادھر جنات کا اور بھوتوں کا بسیرا ہے، ادھر بھوت آتے ہیں، باقاعدہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کے گاؤں کا ایک پرانا موڑ ہے جدھر ایک بگی والا کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس کالا گھوڑا ہوتا ہے اور پیچھے بگی ہوتی ہے بالکل پرانے دور کی۔
وہ ادھر اکثر لوگوں کو کھڑے ہوئے نظر آتا ہے۔ جیسے ہی لوگ اس کے پاس جاتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ تم کون ہو، تو اس کی آنکھوں سے انگارے نکلنے لگتے ہیں اور وہ بگی سمیت غائب ہو جاتا ہے۔ اس گاؤں کے پرانے موڑ پر لوگوں نے بالکل جانا چھوڑ دیا ہے، وہاں پر بھی بہت سی ہیپننگ ہوتی ہیں۔ وہ بگی والا اکثر سردیوں کی راتوں کو اور گرمیوں کی دوپہروں کو اس پرانے موڑ پر نظر ضرور آتا ہے، جب اس ٹائم پر گاؤں والے بالکل بھی اس جگہ پر نہیں جاتے۔ ایک بچہ تھا جو کہ گرمیوں میں شرارتیں کرتا کھیلتا ہوا اسی پرانے موڑ پر چلا گیا، تو وہ کیا دیکھتا ہے، اس بچے کی عمر 14 سے 15 سال تھی۔ اس لڑکے نے یہ دیکھا کہ وہاں ایک بگی والا بابا بیٹھا ہوا ہے اور اس بچے کو کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں اس بگی پر بٹھا کر سیر کرواتا ہوں۔ وہ ایک بچہ تھا اور اس بابا کی باتوں میں آ گیا اور اس بگی کے اوپر بیٹھ گیا۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ میں اس بگی کے اوپر بیٹھا تو اس بابا نے اس بگی کو بہت تیزی سے چلانا شروع کر دیا، اتنی تیزی سے کہ اس کی چیخیں نکلنے لگی اور وہ کہنے لگا کہ بابا اس بگی کو روک دو، اگر تم نہیں روکو گے تو میں گر جاؤں گا۔ لیکن اس بابا نے یہ بات سن کر اس کو اور تیزی سے چلانا شروع کیا، اور جب بہت تیزی سے چلایا تو وہ بچہ اس بگی کی تیزی سے چلنے سے نیچے گر گیا اور نیچے اتنے زور سے گرا کہ اس کی حالت خراب ہو گئی، اس کو کافی چوٹیں آئیں۔ پھر اس بچے نے یہ سب کو واقعہ بتایا۔ ایک دفعہ ایک بابا جی جو کہ کافی مطلب ایجڈ تو نہیں تھے لیکن بزرگ تھے، 60+ تھے، وہ شہر میں جاب کرتے تھے اور شہر ہم لوگوں کے گاؤں کے اس پرانے موڑ سے قریب ہے۔ کہتے ہیں کہ میں آدھی رات کو واپس آ رہا تھا تو وہ بگی والا شخص مجھے ملا اور اتفاقاً ان کے موٹر سائیکل کا جو ٹائر تھا وہ پنچر ہو چکا تھا۔ انہوں نے جب اس کو دیکھا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ شاید کوئی بھگوان نے ان کے لیے، جو ان کی لینگویج ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے لیے کوئی مدد کر دی ہوگی۔ تو وہ آیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس بگی والے شخص کو کہا کہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاؤ اور مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو۔ وہ بگی والا کچھ بولے بنا اپنی بگی کا دروازہ کھول کر اس کو کہا کہ تم اس بگی کے اندر بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جیسے میں بگی کے اندر بیٹھا، بگی کے اندر انتہائی گندی سمیل آ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ادھر بڑا گوشت یا کوئی گوشت ہو جو کہ بگی کے اندر گرا پڑا ہے۔ میں نے سیٹوں کے نیچے سے دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ادھر نیچے انسانی بازو سمجھ لیں جو کہ خون میں لت پت ہے۔ اس کو دیکھ کر میں چیخنے لگا اور بگی کا دروازہ کھول کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ میں گرا، مجھے چوٹ تو آئی لیکن میں اپنی جان کو بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگا بہت تیزی سے۔ وہ بگی والے کے پیچھے سے کہکے اور ہنسی کی آوازیں آنے لگی۔ پرکاش کہتے ہیں یہ بالکل ریئل لائف کے واقعات ہیں۔ 2015 تک یہ واقعات ہم لوگوں کے گاؤں میں رونما ہوتے رہے۔ پھر اس کے بعد ایک تانترک نے ہمارے سارے گاؤں کو اس پرانے موڑ تک کیل لگا کر سیل کر دیا اور کہا کہ اب ادھر کوئی جنات نہیں آئے گا۔ ہاں، تم لوگوں کو ایک چیز کا خیال کرنا ہوگا، تم سب گاؤں والے اگر اس گاؤں میں چاہتے ہو کہ سلامتی سے رہو اور اس گاؤں میں کوئی مسئلہ نہ بنے تو تم لوگ بڑا گوشت نہیں کھاؤ گے۔ جس دن بھی گاؤں کے کسی شخص نے بھی بڑا گوشت کھا لیا تو وہ چیزیں دوبارہ سے آزاد ہو جائیں گی اور تم لوگوں کے اوپر حاوی ہو جائیں گی، تم لوگ ان سے جان نہیں چھڑوا سکو گے۔ تم لوگوں کا گاؤں جس جگہ پر بنتا ہے وہاں جنات کے قبیلوں کے بھی قبیلے رہتے ہیں اور ان کو روکنا میرے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس تانترک نے وہ ساری جگہ کیل کرتی ہے، درختوں کے اوپر ایک ایک گھر کو اس نے کیل کیا ہے، بہت محنت سے اس نے یہ کام کیا اور اب ہم لوگوں کے گاؤں میں نہ ہونے کے مطابق یہ واقعات ہوتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی پرکاش کی، اور پرکاش کہتے ہیں کہ آپ کے لسنرز کو میری سٹوری کیسی لگتی ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، میں سب کے کمنٹ ضرور پڑھتا ہوں۔ اور اس طرح کی مزید اور بھی خوفناک کہانیاں ہیں میرے گاؤں کی جو کہ 2012 میں پیش آئی تھی، بہت جلد میں وہ بھی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو لسنرز، یہ تھی پرکاش کی سٹوری، آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کیا ہے وکاس نے UK سے۔ وکاس کہتے ہیں کہ ایک عورت جو کہ اب انگلینڈ میں رہتی ہے اور وہ ایک پیشے سے ڈاکٹر ہے، جب وہ پاکستان میں رہتی تھی تو مظفر آباد نیلم ویلی میں اس کی ٹرانسفر ہوئی اور وہ اس ہاسپٹل میں چلی گئی کہ بہت اچھا ٹائم گزر رہا تھا ادھر میرا۔ تو جیسے ہی میں اس ہاسپٹل میں ایز اے ڈاکٹر گئی تو ایک پیشنٹ تھا ادھر جو کہ کافی عرصے سے ادھر ایڈمٹ تھا،
اس پیشنٹ کے ساتھ میری بہت اچھی اسلام دعا ہو گئی تھی. وہ ایک بزرگ شخص تھے جو کہ انتہائی اچھے تھے. اب حالیہ دنوں میں ان کے پاس کوئی بھی ان کا اپنا نہیں تھا، وہ بالکل اکیلے تھے. تو اکثر جب بھی ان کا چیک اپ کرنے کے بعد میں ان کے روم سے باہر نکلتی تھی تو ان کے روم سے مجھے اکثر باتوں کی آوازیں آتی تھیں. وہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے بہت ادب کے لہجے میں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کیسے ہیں، اور ادب کے لہجے میں کسی شخص کے ساتھ بات کر رہے ہوتے تھے، جبکہ وہ جس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے تھے وہ شخص بالکل بھی اس کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہوتی تھی. میں بہت دفعہ بہت حیران ہوا اور میں نے وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اب بہت زیادہ تعجب تھا کہ یہ آخر باتیں کس سے کرتے ہیں، ان کے روم سے اکثر باتوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. میں ان کے پاس گئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی آپ کس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے بہت ٹالنے کی کوشش کی. میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے میں تب بھی آپ کی جان نہیں چھوڑوں گی، آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ کون ہے. اس نے بابا نے یہ بتایا کہ ایک میرے والد صاحب جو کہ ایک مزار پر جاتے تھے، وہاں پر ان کی دوستی ایک بزرگ جن سے ہو گئی. ان کے والد کا تو انتقال ہو گیا، لیکن ان کے والد کے انتقال کے بعد وہ بوڑھا جن ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے اور ہمیشہ میری بیمار پرسی کرنے کے لیے آتا ہے اور مجھ سے میرا حال چال پوچھ رہا ہوتا ہے. یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے. میں بڑی حیران ہوئی اور مجھے ان کی بات پر 100% یقین بھی آ رہا تھا. میرے دیکھتے دیکھتے اچانک سے ان کے روم کا دروازہ کھلا اور اندر ایک بہت خوبصورت خوشبو آئی اور کوئی شخص اندر آیا، اور اندر آ کر وہ جیسے ان کا لفظ مجھے محسوس ہوا اور وہ اس بزرگ شخص کے پاس خوشبو آ گئی اور میں بڑی حیران ہوئی. تو اس بزرگ شخص نے مجھے یہ کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. یہ بات سنتے ہی میں وہاں سے فوراً چلی گئی اور بنا کچھ سوچے سمجھے. اس کے بعد 3 دن کے بعد اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی. یہ ایک سٹوری تھی وقاص کی جو انہوں نے انگلینڈ سے شیئر کی. شکریہ وقاص اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو لسنرز یہ تھیں آج کی کچھ خوفناک کہانیاں. آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میری ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کمنٹ باکس میں بھی. آج کا اچھا میسیج ہے اپنے والدین سے بہت محبت کریں، اور یہ بہت محبت کے رشتے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی بھی رشتہ اس دنیا میں ہمارے لیے مخلص نہیں ہو سکتا. اللہ پاک ہم سب کے والدین کی لمبی زندگی کرے اور ان کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم اور دائم رہے، آمین. اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ پاک ان کی بھی مغفرت کرے، آمین. اور آئی ہوپ اس میسیج پر آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے. میرے چینل کو جتنا آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ. اور جن لسنرز نے ابھی تک چینل کو وزٹ کیا ہے، سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ کی حوصلہ افزائی مجھے بہت اچھی لگتی ہے جو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے کرتے ہیں. اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.